محمد ہمارے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آ جائے ماشاء اللہ، قریب قریب آ جاؤ۔ یہ جو دور بیٹھے ہیں قریب آ جائیں، باہر والے اندر تشریف لے آئیں، آ جائیں ماشاء اللہ، آ جائیں۔ اس طرف والے بھی آ جائیں، سامنے والے حضرات بھی آگے آ جائیں، آ جاؤ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مرتبہ نظام الدین میں 6 ماہی مشورے کے موقع پر بہت ساری مجالس ہوئی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے۔ مشورے سے یہ طے ہوا کہ اس مرتبہ ہر ضلع کے اندر 6 ماہی میں جو مجالس ہوئی تھی اس کا مذاکرہ کام کرنے والے ساتھیوں کے سامنے لایا گیا، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہیں اور نظام الدین کی باتیں یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنے لوگ ہم سے متعلق ہیں ان تک یہ باتیں پہنچائیں، چھوٹی جماعتوں سے لے کر کے مسجد، حلقہ، زون، ضلع، تمام جتنے کام کرنے والے ساتھی ہیں ہر ایک تک یہ بات پہنچے، اور یہ ہماری نیت بھی ہو کہ جتنی باتیں ہمارے سامنے آئے گی اس پر انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس پر تیار کریں گے انشاءاللہ۔ 9/9/2024 بعد فجر حضرت جی دامت برکاتہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ اس کام کے کرنے والوں سے سخت امتحان لے۔ آدمی کو اپنی شہرت سے دھوکہ لگتا ہے۔ مشہور ہونا الگ چیز ہے اور مقبول ہونا الگ چیز۔ اللہ کے یہاں سے کچھ چیزیں مطلوب ہیں، اگر انہیں تم پورا کر دو تو پھر ہم تمہیں اپنے کام کے لیے قبول کریں گے۔ جن میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس کام میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صبر علامات نبوت میں سے ہے۔ اس راستے کی تکالیف پر شکر ادا کیا جائے۔ تکالیف میں آزمائے بغیر اللہ آپ کو اس کام کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ مزاج کو آزمانے کے لیے نبی کو آزمایا جاتا ہے۔ نبی کو جتنا ستایا جائے گا اتنا ان کے علم میں زیادتی ہوگی۔ ایک مسلمان کا مرتد ہو جانا ایک بڑے قبیلے کے اسلام میں داخل ہونے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے میں مسلمان اور غیر میں جو فرق ہے وہ فرق صرف اور صرف دعوت اللہ کا فرق ہے۔ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا دعوت اللہ کے بغیر خلاف سنت ہے۔ دعوت اللہ کے بغیر خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا مال کی حرص بڑھائے گا، یہ یقینی بات ہے۔ نبیوں کی محنت والے راستے میں اکرام، عزت، استقبال نہیں چاہتے بلکہ تہمتیں، دھکے دینا ملتا ہے۔ لوگ اس کام کو خوشنام ہو کر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ کام بدنام ہو کر کرنے کا ہے۔ انتقام لینے والا کام کی فہرست سے نکل جائے گا۔ جو سمجھے گا میری طاقت فرشتوں کی طاقت سے زیادہ ہے وہ جواب دے گا۔ لوگ آج کل جواب چاہتے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب دیجیے۔ صبر اس کام میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔
جو معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستانے والوں کے ساتھ تھا، وہ معاملہ آج ہمارا اپنے ساتھ دینے والوں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ 3 درجے ہیں احسان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے گھٹیا درجہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ احسان کرے آپ اس کے ساتھ احسان کرو، یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے۔ اور احسان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہو اس کے ساتھ احسان کرو۔ اور احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو آپ کو ستائے، جو آپ کو تکلیف پہنچائے، جو آپ کو دھکے دے، ایسے کے ساتھ احسان کرو۔ حنین میں بہت مال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کے ایسے لوگوں کو دیا جنہوں نے آپ کو ستایا، دھکے دیے، مکہ سے نکالا۔ ان کو تو ایک آدمی کو 100 اونٹ دیے، اور ساتھ دینے والوں کو، انصار کو، ٹھکانہ دینے والوں کو 1 چونی بھی نہیں دی۔ ستانے والوں پر احسان کرنا نبی کو اس کا حکم ہے۔ اس کام میں نرم ہو کر چلو۔ میرے نزدیک سب سے بڑا بے عقل ہے وہ آدمی جو اصولوں کے لیے لڑے۔ اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ تنہائی میں ان سے اصولوں کا مذاکرہ کر لیں، آپ بری ہو جائیں گے۔ 4 چیزوں کا اہتمام کرنے سے اجتماعیت باقی رہے گی۔ ساتھیوں سے بے اصولیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی۔ ذمہ دار اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلتے رہے، ان سے اصولوں کا مذاکرہ کرے۔ اور ساتھیوں کو چاہیے کہ اپنے امیر کے ساتھ چلتے رہے۔ امیر 100 بے اصولیاں کرے، اس کے ساتھ چلتے رہو جب تک کہ وہ آپ کو کفر کا حکم نہ دے۔ جو امیر یہاں کے مشورے سے طے ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، یہ نہیں کہ ہم نظام الدین سے جڑے ہیں لیکن اپنے امیر سے نہیں جڑیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ساتھی اپنے امیر کی شکایتیں اپنوں سے چھوٹوں سے کرتے ہیں، جبکہ ان کو اپنوں سے بڑوں سے بھی شکایتیں کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ شیطان تمہارے ایسے حلقے قائم کر دے گا اپنے امیر کے، ذمہ داروں کی شکایتوں کے اور غیبتوں کے، کہ تم یہ کہو گے کہ ہم حق کہہ رہے ہیں اور تم کفر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم ہو کر رہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ تعصب ایسی بیماری ہے جو کافروں کی خصلت کو مسلمانوں میں منتقل کرتی ہے، اور وہ ہے خیر کے کاموں سے روکنا۔ معاملہ ہر شخص کا براہ راست اللہ سے ہے، کام کے محافظ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اس لیے اپنے ساتھیوں کو معتمد بناؤ اور لاکھ غلطیوں کو دور کر کے ان کی قربانیوں پر نظر رکھو۔ شیطان کے پاس یہ حربہ ہے کہ بدگمانیاں پیدا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے پیٹھ پیچھے دعائیں کریں کہ اللہ ان سے کام لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے تو دعا کرتے ہی تھے، بلکہ منافقین کے لیے بھی دعا کرتے تھے، جن کا کام ہی آپ کو ہر وقت ستانا تھا۔ اور یہ بھی حکم ہے آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجیے۔ ہمارا سارا مشورہ نماز کی صفت پر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو مسجد کا عمل بناؤ۔ اپنے مشورے کو نماز کی صفت پر لاؤ۔ جیسے نماز کے لیے امام ہے، جماعت کے لیے شرط ہے کہ امام ہو، جیسے نماز میں امام کے پیچھے ہو، ایسے مشورے میں اپنے امیر کے پیچھے رہو۔ سارا جھگڑا اس پر ہو رہا ہے کہ آدمی اپنی رائے کو اپنا حق سمجھ رہا ہے۔
مجالس امانت ہے اور اس کا فاش کرنا نفاق ہے۔ اپنے مشورے میں نماز جیسا سکون اور وقار پیدا کرو۔ کفار اپنے بادشاہوں سے جا کر کہتے تھے کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی نماز اور مشورہ ایسا ہے۔ جیسے امور ہوں گے ویسے مشورہ ہوگا۔ بعض مشوروں میں سب شریک رہیں گے، سب سے رائے لی جائے گی، اور بعض ایسے مشورے ہوں گے جو سب کے سامنے نہیں ہوں گے۔ آپ نہج کی بات کرتے ہو، نہج تو صرف اتباع سنت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نو 2024 بعد عشاء حیات الصحابہ، حضرت جی دامت برکاتہ۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ بھی کیا ہے اور فتنوں سے نمٹنے کے اسباب، اس کے لیے اصول اور اس کے طریقے بھی بتلائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ لائق حل نہ ہو، وہ تو جب دلوں کے اندر عداوتیں بیٹھ جاتی ہے اور تعصب دلوں میں رچ بس جاتا ہے تو پھر ان کو اصلاح فتنوں کے طریقوں میں نظر آتی ہے۔ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ مقابلے کرنے اور جواب دینے اور تہمتیں لگانے سے فتنے ختم ہوں گے۔ یہ تو فتنوں کے بڑھنے کے اسباب ہیں، اس سے فتنے ختم نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو دبانے کے لیے بلکہ فتنوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے 3 کام بتلائے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عموم میں رہنا، اور فرمایا تھا کہ جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہنا، اور یہ فرمایا تھا کہ مسجدوں کو لازم پکڑ لینا۔ چنانچہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ اگر کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، اور آج کل ایک بیماری لگی ہے کام کرنے والوں کو، اپنے ذمہ داروں کی شکایتیں کرنا اور ان میں عیب نکالنا، اور اس بات کی کوشش کرنا ان جاہل سیاسی لوگوں کی طرح احتجاج کر کے اپنے امیروں کے خلاف ماحول بنا۔ اب یہ طبیعت کام کرنے والوں کی بھی بنتی جا رہی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اول درجے کے فتین ہیں، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے اور فتنے پھیلانے کے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر سخت پکڑ ہے اور اس پر سخت عذاب ہے۔ افتراق پیدا کرنے سے بڑا اللہ کے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے۔ سارے کبائر ایک طرف، افتراق پیدا کرنے کا کبیرہ گناہ ایک طرف، اور یہ ایسا متعدی اور ایسا پھیلنے والا گناہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے بہت تاکید سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں کب پیدا ہوتی ہیں، یہ فتنے کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب لوگ 2 گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں، پھر تو تہمتوں کا اور غیبتوں کا اور بہتان باندھنے کا اور الزامات دینے کا اور ایک دوسرے کے خلاف فتوے لینے کا ایسا دروازہ کھل جاتا ہے کہ اس کو کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ اور یہ جب ہوتا ہے جب دلوں میں تعصب پیدا ہو جاتا ہے، اور جب آپس میں دل پھٹ جائے، پھر آپ جو چاہے کر لے، شیطان ہر وہ بات آپ کے دل میں ڈالے گا جس سے فتنے کی آگ اور بھڑکے گی۔ اس لیے میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، جب تک کوئی امیر کھل کر کفر کا حکم نہ کرے، اللہ کا انکار نہ کرے، جب تک کوئی امیر تمہیں صراحتاً نماز سے نہ روکے اور نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرے، اس وقت تک اس کی اطاعت واجب ہے۔ جو لوگ اس سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں وہ فتین ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ بے عیب کون ہے؟ اللہ کے سوا، اور معصوم کون ہے؟ نبیوں کے سوا۔ میں سمجھتا ہوں
سیرت سے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ ایسی کوئی شخصیت ہونی چاہیے جن پر سب مجتمع ہو جائے۔ میں کہتا ہوں سیرت سے ناواقف ہے ایسا شخص، کہاں کمیاں نہیں ہوتی، کہاں عیوب نہیں ہوتے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ماحول میں شکایتیں کرنے کی اللہ کی قسم کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں کوئی آدمی اگر اللہ کا انکار کرے تو آ کے شکایت کرنا کہ فلاں آدمی نے کفر کیا ہے، اور وہ آدمی خود اقرار کرے آ کر کے کہ میں نے کفر کیا ہے، تب مانیں گے کہ ہاں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سے پہلے کسی کے لیے جائز نہیں، اور تبلیغ کے میدان میں اس کی گنجائش نہیں کہ آپ کسی کے خلاف کوئی ماحول بنائیں، کسی کی شکایت لے کر نظام الدین آئیں۔ اللہ کی قسم میں سننا نہیں چاہتا، بالکل بھی، کوئی بھی ہو۔ مجھے ان لوگوں سے سخت تکلیف ہے جو اپنے امیروں کی شکایت لے کر نظام الدین آتے ہیں، مجھے ان سے سخت تکلیف ہے، اور میں ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، بدترین شخص ہے وہ جو اپنے ذمہ دار کی جھوٹی شکایتیں لے کر آگے عمرہ کے پاس آئے اور آ کر یہاں ماحول خراب کرے۔ ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی نہیں ملتی کسی سے طبیعت، آپ اپنے گھر بیٹھیے، جائیے اپنا کام کیجیے۔ آپ سے کس نے کہا یہاں شکایتیں لانے کے لیے؟ ہم اپنے عملے کو جانتے ہیں، واقف ہیں ہم اپنے عملے سے۔ آپ سب کان کھول کر کے سن لیجیے۔ حدیث میں صراحتاً فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پاس کوئی میرے ساتھی کی شکایت ہرگز نہ لے کر آئے، تاکید کے ساتھ ہے حدیث میں۔ یہ عادت بن گئی ہے، جس کے خلاف چاہے جا کر مسئلہ معلوم کر لو، جس کے خلاف چاہو ماحول بنا لو، جس کو چاہے ٹانگ پکڑ کر کے کھینچ لو۔ یہ ایک عادت بن گئی ہے لوگوں کی۔ میں نہ سننا چاہتا ہوں، نہ ایسے لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ توبہ کرے سب کے سب، اپنے امیروں کی طرف سے آنے والی تکالیف پر اتنا صبر ہے کہ آپ کی موت آ جائے، آپ دنیا سے چلے جائیں صبر کرتے کرتے، اس سے پہلے کوئی انتشار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ بڑا کمال سمجھتے ہیں اسے، یہاں کسی کی شکایت لے کر آنا۔ میرے یہاں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جسے کام کرنا ہے کرے، جسے نہیں کرنا ہے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جائے۔ سیدھی بات ہے۔ ہمارا مرکز نظام الدین یہ شکایتوں کے سننے اور جھگڑے کی جگہ نہیں ہے۔ جس کو جھگڑے کرنے ہیں، ہڑتال کرنی ہے، جاؤ۔ یہاں کام کا تقاضا، کام کی فکر لے کر آؤ صرف، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ شیطان تمہارے درمیان کود پڑا ہے، اور تمہیں تمہارے ساتھیوں اور تمہارے ذمہ داروں کی طرف سے اتنا بزدل کر چکا ہے کہ اب تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے سوائے فساد کرنے اور سوائے فتنے پھیلانے کے۔ ہم صاف آپ سے کہہ رہے ہیں، سب سے یکسوئی کے ساتھ کام میں لگو، اس لیے کہ شیطان کام سے روکنے کے لیے، شیطان غیبتوں میں مبتلا کرنے کے لیے صبح شام لگا ہوا ہے۔ اس لیے صاف حدیثوں میں فرمایا ہے کہ شیطان تمہیں بتوں کی پوجا کرانے سے تو مایوس ہو گیا ہے، لیکن تمہارے درمیان میں تفریق پیدا کرانے سے پر امید ہے۔ اس لیے میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، آپ سمجھتے نہیں ہیں، شیطان آپ کی زبان پر بولے گا، آپ کہیں گے ہم حق کہہ رہے ہیں، ہم صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ کی زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ اس کی کوئی گنجائش ہرگز ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہاں آؤ، صرف کام کا فکر، کام کے تقاضے لے کر آؤ تو آؤ، شکایتیں لے کر آنے کی یہاں کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کسی کا زمین کا، کسی کا جائیداد کا جھگڑا ہو تو جھگڑا کرو، کام کے لیے کیا جھگڑنا؟ کوئی جھگڑے تو جھگڑے اپنے حق کے لیے جھگڑے، کام کے لیے کیا جھگڑنا؟ ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں، وہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ رخ ہی غلط ہے۔
اصول کے لیے لڑنا یہ تو سب سے بڑی بے وقوفی ہے اور سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ اگر یہ منافقین تمہارے درمیان کوئی ایسی بات چھوڑ دے جس سے تم میں آپس میں افتراق پیدا ہو جائے اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہو جاؤ تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ منافقین ہر زمانے میں ہوتے تھے، آج بھی ہے، کیونکہ انہیں حق کو نقصان پہنچانے اور باطل کو غالب کرنے کی ان کی مستقل کوشش ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اس طرح کے صحابہ کرام کے درمیان کوئی بات پیش آئی تو صحابہ کرام نے اس کو کتنے جلدی رفع دفع کیا، کتنے جلدی ختم کیا، مگر منافقین نے معمولی باتوں کو پھیلا کر رواجی کوشش کی کہ دونوں طرف کی جماعتیں کھڑی ہو اور معمولی باتوں پر اختلاف بڑھے اور امت دو حصوں میں تقسیم ہو۔ یہ منافقین کی ہر وقت کوشش رہتی تھی، ہر ایک اپنے پارٹی کے آدمی کو للکارے اپنی مدد کے لیے۔ یہ اتنا بدبودار لفظ ہے اور یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے کہ انصاری کو انصاری کہہ کر بھی پکارنا، اپنی مدد کے لیے پکارنا، یہ بدبودار لفظ ہے۔ جو حدیث میں ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، جبکہ انصار مہاجر انتہائی محبوب لفظ ہے قرآن حدیث میں، لیکن اگر انصاری کو پکارتا ہے اپنی مدد کے لیے تو یہ لفظ انتہائی بدبودار اور زمانے جاہلیت کی پکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر کوئی انصاری کو پکار رہا ہے اپنی مدد کے لیے تو زمانے جاہلیت کی پکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں انصار کو پکارا دین کی مدد کے لیے تو وہ لفظ محبوب ہو گیا، اور انصاری نے انصاری کو پکارا اپنی مدد کے لیے مہاجرین کے خلاف، مہاجرین نے پکارا مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے انصار کے خلاف۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پکار زمانے جاہلیت کی پکار ہے۔ دیکھو کیا قصہ پیش آیا، اور سب سمجھے اس کو اور توبہ کرے اللہ کے سامنے اور اپنے امیروں کا احترام کرے، اور کوئی بات دیکھتے ہیں آپ اپنے امیر کے اندر تو تنہائی میں جا کر آپ اس کو سمجھا دیں، آپ اللہ کے یہاں بری ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ان کی غیبت کریں گے تو ان سے بڑا جرم آپ کریں۔ میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، حدیث میں ایسی سینکڑوں روایتیں مل جائے گی، زنا کرنے والے سے بدتر شخص زنا کی خبر کرنے والا ہے۔ پڑھیے آپ حدیثیں، اس لیے کہ تربیت کا دین تو ختم ہو گیا، بالکل اس کا علم بھی ختم ہو گیا، اس کا دین بھی ختم ہو گیا، اور اس کے اصول بھی لوگ جانتے نہیں ہیں کہ تربیت کے اصول کیا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف ماحول بنانا، ایک دوسرے کے خلاف ذہن سازی کرنا، یہ کام رہ گیا ہے بس۔ دیکھیے کیا قصہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کیا، اور یہ میں صاف کہتا ہوں جن کا عمومی وقت نہیں لگتا پابندی سے، جن کا عمومی وقت نہیں لگتا پابندی سے، وہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار خود بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ منافقین نے نکلنے سے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ فتنے میں پڑ جائیں گے، اللہ نے فرمایا ان کا نہ نکلنا خود فتنہ ہے۔ اگر یہ نکل جاتے اللہ کے راستے میں تو فتنوں سے بچ جاتے۔ اللہ غریق رحمت کرے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ جو کرنے کے کاموں میں نہیں لگے گا اسے نہ کرنے کے کام کرنے پڑیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ فرصت معصیت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر فرصت میں ہے بڑے سے بڑا عابد بھی اور بڑے سے بڑا عالم بھی، اگر فرصت میں ہے تو معصیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھو کہ کسی فتنے میں پڑنا تو دور کی بات ہے،
کسی فتنے کی بات کا تذکرہ کرنے کا بھی موقع آپ کو نہ ملے. وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ نے سنا فلاں بات پیش آئی؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں سنا. اور پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ فارغ ہیں میں مشغول ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر ان کے ایک مخالف کی طرف سے ان کو یہ بتایا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے آپ کو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم چغل خور ہو، اور چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم فاسق ہو، اور فاسق بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب تو یہ مزاج بن گیا ہے بیٹھ جاؤ سننے. ہاں بھائی اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ کیا بات پیش آئی. میں تو سخت پریشان ہوں کیا ہو رہا ہے. کام کرنے والے ہی آپس میں دست گریباں ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. مسلمان کے گناہ کو آنکھ سے دیکھ کر تعویل کرو کہ ہاں اس نے گناہ نہیں کیا، بجائے جھوٹے الزامات لگا کر ساتھیوں کو بے نقاب کرنا اور ساتھیوں کو متہم کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے سب توبہ کرے اس سے. سنیے کیا واقعہ پیش آیا. فرماتے ہیں عمر بن زبیر اور عمرو بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی سے واپس ہو رہے تھے. پانی واپسی میں ایک پانی کے چشمے پر دو صحابی، ایک انصاری ایک مہاجر، دونوں پانی لینے گئے. دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، اور اسی بات پر جھگڑا ہو گیا کہ وہ لائن توڑ کر آگے بڑھ گئے. معمولی بات تھی. ایک نے دوسرے کو مار دیا. اس نے پکارا اپنی مدد کے لیے، مہاجر نے مہاجرین کو پکارا، انصاری نے انصاری کو پکارا. چنانچہ اس آواز کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پکار کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ آواز اور یہ پکار بدبودار ہے، اس لفظ میں بدبو ہے. اور فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر نے ایک انصار کو مار دیا ہے. بس اتنی بات کان میں پڑ گئی. عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار کے، اس نے کہا خدا کی قسم اگر ہم لوٹ گئے مدینے کی طرف تو عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے مجھے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں جس نے یہ بات کہی ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر چھوڑ دو اس کو، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے، کیونکہ ہے تو یہ منافق مگر لوگ انہیں ہمارے ساتھ سمجھتے ہیں. چنانچہ وہاں سے ہر منافق جس کے دل میں مرض تھا، بیماری تھی نفاق کی، وہ وہاں سے پلٹا اور عبداللہ بن ابی سے کہا کہ بھائی آپ سے تو بڑی امیدیں تھی ہمیں کہ آپ ان کی صفیں توڑ دیں گے اور آپ ان کے درمیان افتراق پیدا کر دیں گے، لیکن آپ تو کسی کام کے ہیں نہیں، نہ کوئی نقصان ہے آپ سے نہ کوئی نفع ہے. اور دیکھیے یہ اجنبی لوگ جو نئے نئے ہجرت کر کے آ رہے ہیں یہ ہم پر غالب آ رہے ہیں اور ہمارے خلاف ان کی مدد کی جا رہی ہے. اس پر اس نے کہا تھا عبداللہ ابن ابی نے کہ اگر ہم لوٹ گئے مدینے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال کر باہر کر دیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ یہ کہتے ہیں منافقین کہ ان پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، کیونکہ یہ فاقوں سے تنگ آ کر دین چھوڑ کر بھاگ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں، اس نے لوگوں کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا منافقین کے سردار کو قتل کرنے کا. آپ نے فرمایا حضرت عمر سے
اے عمر اگر میں تجھے اس کے قتل کا حکم دوں تو کیا تو اس کو قتل کر دے گا؟ حضرت عمر نے کہا جی بالکل میں اسے قتل کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انصار میں سے تھے، مجھے اجازت دے دیجئے، میں اس منافق کو قتل کر دوں گا جس نے لوگوں کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ حکم دوں تو کیا تم اسے قتل کر دو گے؟ فرمایا ہاں، میں تو اس کو ایسا قتل کروں گا کہ اس کے کان کے بال کے نیچے جو بالی کے پہننے کی جگہ ہے میں وہاں تلوار ماروں گا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، نہ انتقام لیا، نہ اس منافق کو کچھ کہا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ اعلان کر دو روانہ ہونے۔ یہ ہے وہ حکمت اور یہ ہے وہ سنت طریقہ۔ ایسے موقعوں پر ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کام میں مشغول کر دے۔ فرمایا اعلان کر دو روانہ ہونے کا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو چلایا، سخت گرمی کے وقت میں روانہ کیا۔ سارا دن چلے، پھر ساری رات چلے، پھر اگلا سارا دن چلے، یہاں تک کہ سورج چڑھ گیا، زوال کا وقت ہو گیا، پھر اترے، پھر چلایا، اتنا ہی اور چلایا 1.5 دن، یہاں تک کہ تیسرے دن بھی صبح ہو گئی، پھر چلاتے رہے یہاں تک کہ سخت دوپہر ہو گئی اور صحابہ تھک کے چور چور ہو گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ اتنا تھک گئے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دو کو بھی آپس میں بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ میں کہتا ہوں واقعی امت مرتد ہو رہی ہے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کی تردید میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے اس بات سے بڑا قلق بھی ہے اور حیرت بھی ہے، کیا کروں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنا تبلیغ ہے۔ اگر محلے کے 20 آدمیوں کو کلمہ سکھانے کا ارادہ کر لے اور نماز سکھا دے 20 آدمیوں کو، تو آپ کو کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ اگر آپ کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ تو کام میں لگے ہوئے ہی نہیں ہیں، آپ کے نزدیک تو ممبر اور مشورہ اور میٹنگیں یہ آپ کے یہاں اصل ہے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں جو آدمی انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو نہ تھکاوے، نہ اسے مشورے کے امور سمجھ میں آویں گے، نہ اسے بیان سمجھ میں آویں گے۔ اجتماعی دعوت میں جو موضوع ملے گا وہ انفرادی دعوت سے ملے گا۔ ایک سیلاب امت کا جو بہہ رہا ہے جہنم کی طرف، اور یہاں کام کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ یہ بیچارے اپنے امیروں کے کیڑے نکالنے میں لگے ہوئے، اصل کام چھوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چلایا، اتنا چلنا مجھے کہیں ملا نہیں سیرت میں کہ اتنا چلایا کہ صحابہ میں سواری سے اترنے کی طاقت نہیں تھی کہ رکاب میں پیر رکھ کر اترے، اتنا بدن ٹوٹ گیا تھا ان کا، اور انہوں نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیا اور گرم ریت پر لیٹ کر صحابہ سو گئے۔ نہ کوئی بستر تھا نہ کوئی سایہ تھا، اوپر بھی گرمی نیچے بھی گرمی، اور صحابہ لیٹ کر اسی گرم ریت پر سو گئے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کہ اس منافق کی بات کی بجائے اس کے کہ صحابہ آپس میں بیٹھ کر چیمے گوئیاں کرے، ایک دوسرے سے رائے لیں، ایک دوسرے کو پوچھے کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کی بات سے صحابہ کے ذہن کو ہٹانے کے لیے اتنا چلا۔ ایک شخص تھا، بعض ہوتے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا، خالی رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، نہ کماتے ہیں نہ کوئی کام دیکھتے ہیں، اور عام طور سے یہ بیماری زمینداروں میں زیادہ ہوتی ہے۔ تاجر ملازم مشغول رہتے ہیں، وہ جا کر ایک پرچون والے کی دکان میں بیٹھ جاتا ہے اور اسے محلے کی باتیں، اس کی باتیں، اس کی باتیں، اس کے اپنے گھر کی باتیں، غیبتیں،
اب وہ بیچارہ پرچون والا، اسے اتنا لمبا چوڑا حساب کرنا، اسے اپنی دکان کا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھنا، اس کا حساب جوڑنا، وہ سارا کام رہ جاتا تھا اور یہ اسے اٹھنے نہیں دیتا تھا۔ اس سے سوال کرے، اس سے باتیں کریں اور اس کے کام کا حرج ہوتا تھا دکاندار کا، تو وہ اندر سے دکان میں جاتا اندر، اور اندر سے خالی بوری لال مرچ کی لاتا تھا اور لا کر اسے اس بیٹھنے والے کے سامنے جھاڑ دیتا تھا جیسے دکان صاف کر رہا، تو اس سے اس بیٹھنے والے کو ٹھسکا لگتا تھا مرچ کا، جہاں ٹھسکا لگا وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلا جاتا۔ تو اس نے مجھے سنایا، میں نے کہا دیکھو تم یہ کرنے کے بجائے ایسا کیا کرو کہ اس سے کہو کہ بھائی چلو چل کے گشت کرتے ہیں، یا تو اللہ اس سے کام لے لے گا یا وہ تمہارے راستے سے ہٹ جائے۔ کیا کروں، نہ آپ خود کام کرتے ہیں نہ لوگوں کو کام میں مشغول کرتے ہیں۔ آپ کو تو شیطان نے فتنے میں ڈال دیا اور آپ فتنے کے شکار ہو چکے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو اس فہرست میں ڈالنا چاہتے ہیں جس میں کام کی فہرست سے اللہ کے یہاں آپ کا نام کاٹ دیا۔ میں آپ سب سے کھل کر کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی تردد نہیں ہے، ساتھی ساتھیوں کی اصلاح کرنے کو کام سمجھ رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے اور اذیت ہے، ساتھی ساتھیوں کی اصلاح کریں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا، بیان میں حضرت فرما رہے ہیں کہ دو لوگ اس کام سے محروم ہو جائیں گے، ایک وہ جو اپنے امیروں کی اصلاح میں لگ جائیں، اور دوسرے وہ جو اس کام کی اصلاح میں لگ جائیں۔ جو اس کام کی اصلاح کرنا چاہیں گے، کام غلط ہو رہا ہے، یہ دونوں کام سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ کام تو بذات خود مربی ہے، اور مربی کی کیا تربیت کرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار فرمائی کہ آپ چلے، سارا دن چلے، ساری رات چلے، اتنا تھکایا صحابہ کو آپ نے کہ صحابہ تھک گئے اور کسی دو کو آپس میں بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آدمی بھیج کر فرمایا، ہے عمر، اگر میں تجھے اس دن اس منافق کے قتل کا حکم دیتا تو کیا تو اس کو قتل کر دیتا؟ عرض کیا جی ہاں، میں اسے قتل کر دیتا۔ آپ نے فرمایا تو اسے قتل کر دیتا، اور اس دن تیرے اس منافق کو قتل کرنے کی وجہ سے بہت سے منافقین کی ناک خاک آلود ہو جاتی، لیکن لوگ آپس میں یہ باتیں کرتے کہ میں اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہے سنت طریقہ کہ اگر کوئی بات پیش بھی آ جائے تو اپنے کام کی مشغولی کو، انفرادی دعوت کو بڑھا دیا جائے۔ حیات الصحابہ پڑھا کرو خوب دھیان سے، بطور تعلیم کے نہیں، بطور تطبیق کے پڑھا کرو، اپنے اوپر فٹ کیا کرو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرت نے عنوان قائم کیا ہے کہ فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ کر ختم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، مغرب میں وقت تھوڑا ہے، 20 منٹ 25 منٹ باقی ہے، تو اس وقت اپنی ضروریات سے فارغ ہو لیں، اس کے بعد مغرب کے بعد انشاءاللہ نشست ہوگی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔